بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سی جماعت حق پر ہے، کیونکہ امت مسلمہ بے شمار فرقوں میں بڑھ چکی ہے، جماعتیں ہیں، مسلک ہیں۔ تو عام آدمی جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے وہ کدھر جائے، یا کوئی غیر مسلم ہے وہ اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ کس مسلک کے اندر جائے، ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ سوال وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی پوچھا گیا تھا، تو ان کے پاس بھی کوئی خاص مناسب جواب اس چیز کا نہیں ہے۔ بس اتنی بات آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بس قرآن کو دیکھ لو، حدیث کو دیکھ لو۔ بھائی قرآن و حدیث کو ایک عام آدمی تو اس طرح نہیں مطالعہ کر سکتا ہے۔ ایک عالم دین کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے اور پن پوائنٹ انگلی رکھ کے ان کو بتائے کہ یہ جماعت ہے، یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ دوسری جماعت ہے، مسلک ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ دلائل ہیں، ان کے عقیدے کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اصل میں کوئی نہیں آج کل بتاتا ہے۔ عام بات کر دیتے ہیں جس سے کسی کو نہیں سمجھ آتی ہے بات، وہ کہاں جانا چاہتا ہے، کدھر جائے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک جماعت جو ہے وہ بالکل حق کے اوپر قائم رہے گی، ایک جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی، اور دنیا والوں کی مخالفتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اس کو نہ مٹا سکیں گی۔ پھر نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ بتایا انہوں نے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور یہ جو امت ہے یہ 73 میں بٹے گی۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہنم کی آگ سے کون بچیں گے؟ تو بتایا گیا کہ میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ۔ تو اس طریقے سے نشاندہی کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، ہم صحابہ کے طریقے کے اوپر ہیں، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، تو دعوے تو سب کے موجود ہیں۔ اب عام آدمی کو کس طرح پتہ چلے گا؟ کیونکہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے یہ پڑھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ان کی قرت بہت اچھی ہے، تقریریں زبردست کر سکتے ہیں، عربی کی گرامر سے بھی واقف ہیں۔ تو اب لوگ کدھر جائیں بتائیے؟ تو یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی صحیح معنوں میں رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی خاص کر عالم دین اس دور کے اندر جو ہے نا وہ اس طریقے سے سامنے آئے اور پن پوائنٹ کھول کھول کے بیان کرے۔ حالانکہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ان سے بڑی امیدیں لوگوں کو وابستہ ہو گئی تھیں، لیکن تھوڑا سا جب ان کو شہرت ملی، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، تو پھر انہوں نے ان کے اوپر دنیا چھا گئی، اور کوئی جمہوریت کی طرف چل پڑا، جس طرح مودودی صاحب نے جمہوریت کے نظام کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر اسی طرح حافظ سعید گزرے ہیں، وہ ہیں جس طرح بڑے جہاد کا، اور یہ وہ بھی جمہوریت کے شرک کی طرف چلے گئے۔ خادم حسین رضوی کتنے بڑے اسکالر، لیکن شرک ان کے عقیدے کے اندر بھی مشرکانہ نعرے لگواتے رہے اور جمہوریت کے اندر بھی کود پڑے۔ اب عام آدمی جانا چاہتا ہے کدھر جائے؟ سیاسی لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، مذہبی لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، مسلک والے ہر ایک جنت کے ٹکٹ بھی دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جنت تمہاری پکی ہے، تم بالکل کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان سب کو اگر آپ ان کی طرز عمل، ان کے عقائد کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا اس سارے اندھیرے کے اندر مجھے جو چیز نظر آئی ہے، اور میں اپنے حد تک یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں تو بالکل کھول کے بیان کروں گا۔ بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی عالم دین صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی دعوت لے کر اٹھے ہیں تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری طرح انہوں نے کھول کے قبر پرستی کے شرک کی بنیادوں کے اوپر تیشہ چلایا، یقین کیجئے، کیونکہ سارے مسالک کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مرنے والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور یہ شرک کی جڑ ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کے ہیڈنگ باندھے ہیں تاکہ اس کے اندر اور وزن پیدا ہو کہ سماع موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، اور یہ شرک کے 3 ستون کہا ان کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو، وحدت الشہود کے عقیدے کو، اور حلول کے عقیدے کو، جو سارے صوفیوں کا عقیدہ رہا ہے۔ لہٰذا ان کی کتابوں کے حوالے دے کے، ان کے نام لے کے، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی حجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، یا اوپر وہ جو گزرے ہیں رابعہ بصری، ابراہیم ادم اور ابن العربی، اور سارے اس کے نیچے یہ خدام،
یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ سب کے عقائد کو اپنے کتابوں کے آخر میں ان کی کتابوں کے فوٹو دیے ہیں کہ دیکھو یہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب تک کھول کھول کے نہیں بیان کیا جائے گا اور باطل عقائد کا رد نہیں کیا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، چونکہ قرآن اور حدیث اپنی جگہ قائم ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس نے قائم رہنا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، اور جو جان بوجھ کے دانستہ کرتا ہے وہ بالکل ظلم کرتا ہے اپنی جان کے اوپر اور دین اسلام کے ساتھ۔ تو جو ان صوفیوں نے خاص کر اور مسلک پرستوں نے جو دین اسلام کی اصلی دعوت کے اوپر، عقائد کے اوپر اپنے نظریات، اپنے چیزیں، باطل خیالات اور نظریات اور عقائد مکس کر دیے تھے، ان کو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل چھان کے علیحدہ کر دیا ہے، اور بالکل جس طرح قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل صاف نظر آنا شروع ہو گئی کہ ہدایت یہ ہے اور کفر شرک یہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی ان لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، پرکھا ہے، ہمیں بھی دیکھیں، پرکھیں، اور اس کے بعد خود آپ فیصلہ کریں گے۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے، چاہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے، جہنم کا راستہ اختیار کرے، دونوں باتیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہر دور کے اندر اسی طریقے سے ہوا ہے کہ دونوں راستے اس کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، جو چیز اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے، اس کو اسی طرح کے علماء پسند آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کو اسی طرح کے علماء پسند آئیں گے جو اس طرح کا عقیدہ اس کو دیں گے۔ طاہر القادری جیسے، طارق جمیل جیسے، تقی عثمانی جیسے، خادم حسین رضوی جیسے۔ اگر کوئی صوفیوں کا دل دادا ہے، ان کے وہ گیت گاتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر اسرار جیسے مقرر پسند آئیں گے، اور اگر کوئی جمہوریت کا پرستار ہے تو اس کو مودودی جیسے مفکر، حافظ سعید جیسے لوگ، خادم حسین رضوی جیسے لوگ، اور پھر فضل الرحمان جیسے لوگ اس کو پسند آئیں گے، ظاہری بات ہے انہی کی طرف۔ اور اگر کوئی ایمان خالص کا وہ شوقین ہے، توحید کا ماننے والا ہے، رد شرک کرنا چاہتا ہے، اور اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے جو خالص قرآن و حدیث کی اور اللہ کے لیے کام کرے، نہ وہ نماز پڑھانے کے پیسے لیں، نہ اذان دینے کے پیسے لیں، تو ظاہری بات ہے اس کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، ڈھونڈے آگے پیچھے، تو اس کی نظر آگے پھر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اور اس جماعت کے اوپر آگے رک جائے گی، کیونکہ اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اور ہر طرف یعنی جتنے یہ زیادہ فرقے بن گئے ہیں، جماعتیں ہیں، تو اب آپ کو آسانی ہے، سب کو پرکھیں، سب کو تولیں، اور خود براہ راست بھی قرآن اور حدیث کے اوپر جو ہے وہ آپ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے جتنے یہ مسالک ہیں، یہ بریلوی ہوں، دیوبندی والے حدیث ہوں، ان کی تاریخ بھی دیکھیں۔ یہ چند 100 سال کا معاملہ ہے، یعنی کوئی 100 سال پرانا ہے، کوئی 150 سال یا 200 سال تک ان کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کوئی یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں تھے۔ تو بتاؤ صحابہ کرام کیا تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے؟ صحابہ کرام کیا قبروں کو پکا کرتے تھے یا مزار بناتے تھے؟ بتائیے، اگر یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ صحابہ کرام کے ایمان عقیدے کے اوپر نہیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے جمہوریت کا یہ جو مشرکانہ نظام ہے، پارٹی بازی ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا ہے، کیا یہ صحابہ کرام اس طریقے سے کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ توحید کی دعوت اٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت اٹھائی تھی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں تھا، اس کے اندر تبدیلی نہیں تھی۔ کہا گیا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میرے سے یہ امید نہ رکھنا، یا اس راستے میں میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا۔ پھر کیا کچھ نہیں بیت گیا تھا، کس طرح ماریں پڑی، بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سختیاں ہوتی تھیں، احد احد پکارتے تھے کہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے۔ تو یہ دعوت ہے، اٹھنی چاہیے۔ بتاؤ آج کون سا عالمی دین ہے جس نے یہ دعوت اٹھائی ہے؟ بس ان کو تو سٹیج لگا کے دو، اور ڈرائنگ روم کے اندر یہ تفسیریں لکھیں گے، اپنے مسلک بنائیں گے، اور سمجھتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور کوئی کام دین کا یہ اجرت کے بغیر نہیں کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ بس صرف اپنے پیٹ کے وارث ہیں، مال لانا ہے، ان کو مولانا کہا جاتا ہے، یہ مولانا نہیں ہیں، یہ مال لانا ہے سارے کے سارے۔ حالانکہ دیکھیے نبی علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کے ساتھ کبھی مولانا نہیں لکھا گیا، یا مولوی صاحب نہیں لکھا گیا، کیونکہ وہ مسلم تھے، وہ مومن تھے،
اور یہ سارے فرقے آج جو ہیں یہ باطل کے اوپر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقین کیجیے جب تک ان کو آپ پرکھیں گے نہیں، اللہ کی کتاب کا خود مطالعہ کریں. اور دن بدن یہ چیزیں آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی محتاجی سے اللہ نے نکال دیا آپ کو. ان کے بغیر بھی آپ بہترین قرأت سیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ترجمے پڑھ سکتے ہیں، بے شمار زبانوں میں ترجمے آ گئے ہیں، موبائل کی سہولت ہے، ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے، قرأت آپ سن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو. باقی آنکھیں بند کے اگر آپ کر کے انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے تو یہ بہت بڑی پھر آپ لوگوں کی بدبختی ہوگی. باقی شیطان بھی ساتھ لگا، اس نے تو راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دینا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دعوت اٹھائی ایمان خالص کی، اس پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. 1986 کے اندر ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں. اب جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے وہ اب سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں، اس کو آگے بڑھائیں. اور پھر بعد میں ان کے اندر بھی اب جو کچھ شرکیہ باتیں آ گئی ہیں. محمد حنیف صاحب کے اندر جو ڈاکٹر صاحب کے جانشین تھے، ان کی جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، کچھ عرصہ تو ٹھیک چلے، پھر اسی طرح وار ہوا شیطان کا. ہمیشہ یہی ہوتا رہا، یقین کیجئے. ایک نبی کے ساتھی لوگ بنتے رہے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ شیطان کا وار ہو کے ان کے ماننے والوں کو، مومن مسلمان جماعتوں کے اندر شیطان نے پھر شرک کے انجیکشن دیے ہیں. تو اسی طرح ہوا، پھر اسی طرح ہو گیا، پھر ان کے اندر شرک آ گیا. محمد حنیف صاحب کا گروپ پورا شرک کے اندر پھر مبتلا ہو گیا. سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. یہ ان کے دماغ بن گئے ہیں، تو یہ پھر اس راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو پھر جو باقی کچھ بچے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں تو ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. آپس میں ہو رہے ہیں الحمدللہ، کوشش بھی جاری ہے. تو یہ معاملہ ہے، یہ حق پر جماعت ہے. اب جو ایمان خالص کے اوپر ہے 100%، تو وہ حق پر ہے. اور آپ پرکھیں، ہمیں پرکھیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی پرکھیں، ہمیں بھی پرکھیں. اور اس کے بعد جس کو حق سمجھیں آپ اس کا پھر ساتھ دیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.